اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی آخری طاق رات، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اس رات کے میں آج آپ کے ساتھ 4 عمل شیئر کروں گا جن کو آپ نے اس رات میں لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسے عمل ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، لیکن دعا جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ پیارے دوستوں، میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 4 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی میں ان میں سے کوئی عادت پائی جاتی ہے تو خدا را وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جبھی جھکا کر تو دیکھ، میں تجھے معاف نہ کروں تو کہنا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے تمام سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، دریاؤں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور یہ سارا پانی جہنم کی آگ پر گرایا جائے تو وہ آگ ٹھنڈا ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑک اٹھے گی، لیکن کسی گناہگار بندے کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو وہ کون سی 4 ایسی عادتیں ہیں، 4 ایسے انسان ہیں جن کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، شراب پینے والا۔ اگر کسی میں یہ عادت ہے تو وہ اس رات کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر لے۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے۔ نمبر 4، رشتہ داروں میں قطع کلامی کرنے والا، یعنی کہ رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والا، بات بات پہ لڑائی کرنے والا۔ اگر کسی میں ایسی کوئی عادت پائی جاتی ہے تو وہ رشتہ داروں میں جن میں سے بھی ناراض ہے ان سے صلح کر لے۔ اور نمبر 4، کینہ یا بغض رکھنے والا، یعنی کہ کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنے والا، ہر وقت کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہنا، تکلیف دینے کے بارے میں سوچتے رہنا، کسی سے حسد کرنا۔ تو اگر کسی میں ایسی بھی کوئی عادت پائی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ رمضان تو آئے گا، لوگ روزے بھی رکھیں گے، لوگ تراویحاں بھی پڑھیں گے، لیکن ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں وہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ آخری موقع ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ اور جو 4 کام آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ان 4 کاموں کو اس رات میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب یہ طاق رات لیلۃ القدر کی رات شروع ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے توبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یہ توبہ استغفار خالی زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے دل سے پڑھنا ہے۔ توبہ استغفار کی میں دعا 12 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو سب سے پہلے آپ سچے دل سے نیت کریں اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کلمات کی پڑھیں۔ یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ استغفار کی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی 3 عمل کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں،
درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا کام کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں گے تو آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور اگر صرف آپ 2 نفل پڑھیں گے تو ان کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب جب آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چونکہ آپ نے یہ عمل رمضان المبارک میں کیا تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا، یعنی کہ آپ کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا صرف ایک رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو پھر 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو جب آپ یہ نوافل ادا کر لیں، سلام پھیر لیں، تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ القدر اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر زبانی یاد نہیں تو آپ قرآن پاک سے دیکھ کر یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ چاروں کام مکمل کر لیں، چاروں عمل کر لیں، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر خصوصی دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، آخری طاق رات ہے، پتہ نہیں یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، یہی شب قدر ہو جو ہماری زندگی کو بدل دے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور جب آخرت سنور گئی تو پھر تو بندے کا کام ہی بن جاتا ہے۔ اب یہ 4 کام آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر نہیں کرنے، یعنی کہ یکسوئی ہو کر نہیں کرنے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے تو آپ فوراً نماز مغرب کے بعد کر لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ دوسرا عمل جو میں نے آپ کو بتایا درود پاک کا، تو وہ آپ کچھ دیر بعد پڑھ لیں۔ تیسرا عمل جو میں نے آپ کو بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی آپ کچھ دیر کے بعد پڑھ لیں، اور جو نوافل آپ نے آخر میں ادا کرنے ہیں ان کو بھی کچھ وقفے کے بعد پڑھ لیں، اور پھر سورۃ القدر 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ جس حاجت کے لیے دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور خصوصی دعا اپنے گناہوں سے معافی کے لیے مانگے، کیونکہ جب گناہ معاف ہوگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہو، طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی کی دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ 4 کام رمضان المبارک کی آخری طاق رات کو مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔